السلام علیکم، میں ڈاکٹر رؤف رانا اپنے ڈیجیٹل چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج بات کروں گا ایک دوا ٹرنالن کے متعلق۔ ٹرنالن ایک مختصر دورانیے کے لیے استعمال ہونے والی مسل ریلیکسنٹ ہے۔ اس کے اندر جو ایکٹیو انگریڈینٹ ہوتا ہے وہ ٹنزانیڈین ہوتا ہے، جو کہ پٹھوں کو سکون دینے والی ایک دوا ہے، پٹھوں کے کھچاؤ کو کم کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ یہ عمومی طور پر ان مریضوں کو دی جاتی ہے جن میں پٹھوں کا شدید ترین کھچاؤ ہو، ان کے گردن کی ہڈی یا ریڑھ کی ہڈی میں کسی چوٹ کے نتیجے میں، کسی دماغی چوٹ کے نتیجے میں ان کے پٹھوں کے اندر کھچاؤ ہو، ان میں اس کا استعمال کروایا جاتا ہے۔ یا ایسے لوگ جن کو گردن کے موہروں کی بیماری ہو اور اس بیماری کے نتیجے میں، موہروں کے سلپ ہونے کے نتیجے میں یا موہروں کے کسی بھی بیماری کے نتیجے میں پٹھوں کے اندر سختی ہو، اور اس کھچاوٹ کو، اس مسل کی سٹیفنس کو کم کرنے کے لیے، مریض کو آرام پہنچانے کے لیے اس دوا کا استعمال کیا جاتا ہے۔ کمر کے درد، پٹھوں کے درد میں بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ کچھ لوگ جن میں مسل پل ہو جاتا ہے، شدید ترین درد ہو رہا ہوتا ہے، ان میں بھی اس کا استعمال کروایا جاتا ہے۔ پٹھوں کے تناؤ، بغیر کسی وجہ سے پٹھوں میں درد ہو رہا ہوتا ہے، اس میں بھی اس دوا کا استعمال کیا جاتا ہے۔ کچھ لوگ جو خدا نخواستہ فالج کے مرض کا شکار ہوں اور اس فالج کے مرض کی وجہ سے، سٹروک کی وجہ سے ان کے پٹھوں کے اندر شدید کھچاؤ محسوس ہو رہا ہو، اس میں بھی اس دوا کا استعمال کروایا جاتا ہے۔ یہ دوا جو ہمارے اعصابی نظام ہے، سینٹرل نروس سسٹم، اس پر اثر انداز ہوتی ہے، اور ریڑھ کی ہڈی میں جو الفا 2 ریسیپٹر ہوتے ہیں اس پر عمل کرتی ہے، اس پر ایکٹ کرتی ہے، اور اس کے نتیجے میں جو نیورو ٹرانسمیٹر ہے اس کے اخراج کو کم کرتی ہے۔ جیسے ہی نیورو ٹرانسمیٹر کے اخراج کو کم کر دیا جاتا ہے تو پٹھوں کے اندر جو نیورونز کی ایکٹیویٹی ہے وہ خاصی حد تک ٹھیک ہو جاتی ہے، خاصی حد تک مینٹین ہو جاتی ہے، اور اس سے پٹھوں کا جو شدید کھچاؤ ہے یہ کم ہو جاتا ہے۔ یہ دوا تیزی سے اثر کر رہی ہوتی ہے، شارٹ ایکٹنگ ہوتی ہے، مختصر وقت کے لیے کام کرتی ہے، اور مختصر دورانیے کے لیے پٹھوں کے جو کھچاؤ ہے اس کو کم کرتی ہے، اور اس کے بعد اس کی سیکنڈ ڈوز دی جاتی ہے۔ اور یعنی کہ آپ یہ سمجھ لیجیے کہ دن میں اس کی 2 دفعہ دوا کا استعمال کروایا جاتا ہے، لیکن کچھ حالات کے اندر ڈاکٹر آپ کی طبیعت کو دیکھتے ہوئے اس کا استعمال 3 دفعہ بھی کروا سکتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ 2 mg یا 4 mg، جتنے بھی mg ڈاکٹر نے آپ کو پرسکرائب کی ہے اس کا استعمال اتنا ہی کیجئے۔ خود سے اپنی مرضی سے دوا کی ڈوزج میں رد و بدل نہ کریں۔ عمومی ڈوز اس کی 1 گولی روزانہ ہوتی ہے، لیکن ڈاکٹر آپ کی مرض کو دیکھتے ہوئے، آپ کی کیفیت کو دیکھتے ہوئے دن میں 2 بار بھی اس کا استعمال کروایا جاتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں اس کے مضر اثرات کے متعلق۔ عام دوائیوں کی طرح، جس طرح اور ادویات ہوتے ہیں، اس کے بھی کچھ مضر اثرات، کچھ سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ سائیڈ ایفیکٹ تمام لوگوں کو بھی ظاہر ہوں۔ کچھ لوگوں کو یہ ظاہر ہوتے ہیں اور کچھ لوگوں کو نہیں ہوتے۔ اس کا جو ایک سب سے بڑا سائیڈ ایفیکٹ ہے وہ ہے غنودگی آنا، نیند آنا۔ اسی وجہ سے ڈاکٹر اکثر اس دوا کا استعمال رات کے وقت کرواتے ہیں۔ اس کی وجہ سے یہ مرکزی جو اعصابی نظام ہوتا ہے، سینٹرل نروس سسٹم ہوتا ہے، اس پر چونکہ یہ اثر انداز کرتا ہے اور غنودگی کی کیفیت پیدا کرتا ہے۔ اس لیے ایسے مریض جو دوسری نیند کی ادویات استعمال کر رہے ہوں، ان کو چاہیے کہ اپنے ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کریں تاکہ آپ کا ڈاکٹر آپ کی ڈوز کے اندر رد و بدل کر سکے۔ اگر اس دوا کا استعمال نیند کی دوائیوں کے ساتھ کیا جائے تب بھی اس کے جو غنودگی کی کیفیت ہے وہ زیادہ بھی ہو سکتی ہے، سر زیادہ بھی چکرا سکتا ہے۔ ایسے لوگ جو اور کسی قسم کے درد کی ادویات، درد کش ادویات لے رہے ہوں، جیسا کہ ٹونوفلیکس پی، ٹراماڈول، اس قسم کے ادویات لے رہے ہوں، تب بھی اس کا استعمال ان ادویات کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ غنودگی کی کیفیت یا سر چکرانے کی کیفیت میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ جو مریض اس کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں وہ ایک شکایت یہ بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کا منہ خشک ہو رہا ہوتا ہے، کمزوری اور تھکن کی کیفیت ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ کمزوری اور تھکن کی کیفیت اس لیے ہو رہی ہوتی ہے کہ چونکہ جو ان کے مسلز ہیں وہ خاصی حد تک ریلیکس ہو چکے ہوتے ہیں، اور اس وجہ سے بھی ان کو تھکاوٹ کا احساس ہو رہا ہوتا ہے۔ سر چکرانا کی کیفیت ہو سکتی ہے، ہلکا پن یعنی کہ محسوس ہو رہا تھا کہ میں ہلکا ہلکا ہوں، یہ بھی محسوس ہو سکتا ہے۔ قبض کی کیفیت ہو سکتی ہے، متلی کی کیفیت ہو سکتی ہے۔ یہ اس کے عمومی طور پر سائیڈ ایفیکٹ ہیں۔ اس کے کچھ سنگین سائیڈ ایفیکٹ بھی ہیں، جیسے کہ بلڈ پریشر کا یکدم کم ہو جانا۔ ایسے مریض جو بلڈ پریشر کی ادویات کا استعمال کر رہے ہوں یا بلڈ پریشر کے مریض ہوں، ان کو چاہیے کہ اگر ڈاکٹر اس دوا کا پرسکرائب کرتا ہے تو اپنے ڈاکٹر کو ضرور بتائیں کہ وہ بلڈ پریشر کی ادویات استعمال کر رہے ہیں، تاکہ ڈاکٹر ان ادویات کے اندر رد و بدل کر سکے اور کہیں یہ مضر اثرات بلڈ پریشر کا کم ہو جانا ظاہر نہ ہو۔ ایسے لوگ جو جگر کے عارضے میں مبتلا ہوں، ان کو اس دوا کا استعمال صرف اور صرف ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق ہی کرنا چاہیے۔ اگر آپ کا ڈاکٹر آپ کو یہ دوا پرسکرائب کر رہا ہے یا کوئی بھی دوا آپ لینے جا رہے ہیں تو اپنے ڈاکٹر کو ضرور بتائیں کہ آپ جگر کے عارضے میں مبتلا ہیں۔
اسی طرح کچھ لوگوں کو الرجک ریئیکشن ہو سکتا ہے. یہ الرجک ریئیکشن تمام لوگوں کو نہیں ہوتا. لاکھوں میں سے کوئی ایک شخص جو اس دوا سے الرجک ہو اس کو الرجک ریئیکشن ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے جو اس کے جلد ہے وہ ریڈنس ہو سکتی ہے، خارش ہو سکتی ہے، اس طرح کی کیفیت ہو سکتی ہے. بعض لوگوں کے ہونٹ سویل ہو سکتے ہیں، لیکن یہ لاکھوں میں سے کسی ایک شخص کو ہوتا ہے. ایسے لوگ جو گردے کے عارضے میں مبتلا ہوں ان کو اس دوا کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ دوا گردوں کے راستے جسم سے خارج ہوتی ہے. ایسے لوگ جو بلڈ پریشر جن کا کم رہتا ہو ان میں بھی اس دوا کا استعمال نہیں کرنا چاہیے. دودھ پلانے والی خواتین یا حاملہ خواتین کو اس کا استعمال صرف اور صرف ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق ہی کرنا چاہیے. ایسے لوگ جو اس دوا کا استعمال کر رہے ہوں اور وہ کوئی اور اینٹی بائیوٹک جیسے کہ سپروفلاکساسن، نوویڈیٹ، سپروکسن، اس قسم کے ادویات کا استعمال کر رہے ہیں ان کو بھی اپنے ڈاکٹر سے ضرور بتانا چاہیے، کیونکہ سپروفلاکساسن اس دوا کے جو اثرات ہیں اس کو زیادہ کر سکتا ہے. اگر آپ کوئی بھی دوا کا استعمال کر رہے ہیں تو اس کے ریئیکشن ہو سکتے ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ اپنے فارماسسٹ سے ضرور مشورہ کر لیا کریں کوئی بھی دوا استعمال کرنے سے. دوا کو اگر ہم یکدم چھوڑ دیں، اگر دوا کا استعمال کچھ دن جاری رکھا جائے اور اس کو اچانک چھوڑ دیا جائے تو بلڈ پریشر یا دل کی دھڑکن جو ہے تیز ہو سکتی ہے، جو اس کے ودرول سمٹمز ہو سکتے ہیں. اس لیے ڈاکٹر آپ کو اس دوا کا استعمال آہستہ آہستہ کر کے چھڑوائے گا تاکہ جو اس کے ودرول سمٹمز ہیں وہ ظاہر نہ ہو سکیں. مجھے امید ہے کہ میری یہ معلومات آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی. اللہ آپ کو اور آپ کے تمام اہل خانہ کو صحت والی زندگی عطا کرے. اللہ حافظ.